ایم آئی ایم کے فلور لیڈر اکبرالدین اویسی نے حیدرآباد کے پرانے گورنمنٹ اسپتال عثمانیہ جنرل اسپتال کا معاملہ اٹھایا اور انہوں نے حکومتوں پر ہیریٹیج یعنی اپنی ثقافت کی حفاظت پہ لاپرواہی کرنے کا الزام لگایا. گورنمنٹ اسپتالوں کی خستہ حالی پر افسوس کا بھی انہوں نے اظہار کیا. ساتھ ہی انہوں نے عثمانیہ اسپتال، چار مینار، یونانی اسپتال کو حیدرآباد کی اہم تاریخی نشانیاں قرار دیا. عثمانیہ اسپتال کی عظمت رفتہ کو بحال کرنے کی اکبرالدین اویسی نے حکومت سے مانگ کی. برس پہلے دواخانے عثمانیہ کے لیے 200 کروڑ روپے گورنمنٹ آف انڈیا کی گرانٹ آئی تھی دواخانے عثمانیہ کی تعمیر کے لیے، لیکن آج دواخانے عثمانیہ اتنا مخدوش ہو گیا ہے کہ پانی ٹپک رہا ہے، اس میں سے جھرنے کی طرح گر رہی ہے، عمارت گر رہی ہے. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ چاہے کوئی بھی حکومت ہو، میں اس حکومت پہ نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے ہیریٹیج کو یا تو نظر انداز کیا گیا اور لاپرواہی کے ذریعے ہمارے ہیریٹیج کو گرنے کا موقع دیا گیا، یا گرا ہے تو گرنے کے بعد کہتے ہیں کہ گر گیا ہے. تو عثمانیہ دواخانہ پورا شفٹ ہوتے جا رہا ہے، ایک ایک بلاک وہاں سے ہٹایا جا رہا ہے، میٹرنٹی ہاسپٹل میں لے جایا جا رہا ہے، پیٹلا برج میں لایا جا رہا ہے. آج یہ ہاسپٹلز بالکل ہی آج گورنمنٹ دواخانے کمزور ہو رہے ہیں. تو میں حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ عثمانیہ دواخانے کی اس عظمت کو دوبارہ بحال کیا جائے اور اس کی خوبصورتی کو دوبارہ بحال کیا جائے. یہ ہمارے حیدرآباد کی ایک نشانی ہے. عثمانیہ ہاسپٹل ہو، چار مینار دواخانہ ہو، یہ سارے ہمارے میدان صحت کے ایک بہت بڑی نشانیاں ہیں، ان کی حفاظت کرنی چاہیے. 1 سال سے کام نہیں ہوا ہے. ایک وقت اگست سے جو اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہے، پھر اس کے بعد الیکشن 3 مہینے 2 مہینے گزرتے گئے، الیکشن ہوا، پھر اسمبلی الیکشن ختم ہوا، پھر پارلیمنٹ کا الیکشن آیا. ابھی بھی ہم 1 سال سے الیکشن موڈ میں ہیں، الیکشن کوڈ آف کنڈکٹ کے موڈ میں ہیں. اب اور الیکشنز ہیں، اس وجہ سے یہ سارے کام رکے ہوئے ہیں. تو میں امید کروں گا کہ یہ آروگیہ شری یہ جو ڈیوز ہیں اس کو کلیئر کریں گے. یہ بہت اچھا اور ایک کامیاب. تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ KCR نے کہا ہے کہ سابقہ حکومتوں نے کئی عمارتوں کو ثقافتی ورثے میں شامل کیا تھا. تلنگانہ حکومت ثقافتی ورثے کے تحفظ کے لیے بہت سنجیدہ ہے اور قلعہ گولکنڈہ پر یوم آزادی تقریب کا خاص انعقاد بھی کیا جاتا ہے. పాలసీ తేవాలని చెప్పి రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి చరిత్రాత్మకమైనటువంటి కట్టడాలు కానీ లేదా చరిత్రాత్మకమైన కోటలు కానీ తెలంగాణ వారసత్వ చారిత్రక సంపదను పరిరక్షించే పద్ధతి కానీ ఒక క్రమంలో జరగాలని చెప్పి వి హావ్ బ్రాట్ ఇన్ ఏ న్యూ యాక్ట్. ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ హెరిటేజ్ పాలసీ ఈ రాష్ట్రానికి కావాలా, దానికోసం తెచ్చినాం. నిపుణుల కమిటీ వేస్తూ ఉన్నాం. ఆ కమిటీతో చర్చోపచర్చలు జరిపి ఏ దాని గిల్లికుషా గెస్ట్లో కూడా హెరిటేజ్ అంటే ఎట్లా నడుస్తుంది అధ్యక్ష? మీ అందరికి తెలుసు మా ప్రభుత్వానికి మన హెరిటేజ్ పట్ల మన ఎంత గ్లోరిఫై చేయాలనో. చరిత్ర మొత్తం జరగనటువంటి దాన్ని ఇండిపెండెన్స్ డేను గోల్కొండ కోటలో నిర్వహిస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. ఢిల్లీలో రెడ్ ఫోర్ట్లో జరిగితే మన చరిత్రకు ఆనవాళ్ళుగా ఉన్నటువంటి గోల్కొండ కిలాలో మనం స్వాతంత్ర యొక్క దినాన్ని జరుపుతా ఉన్నాం. మా తమరందరూ కూడా అక్కడ హాజరవుతా ఉన్నారు. తెలంగాణ సమాజం కూడా హర్షిస్తూ ఉన్నది. సో మాకు కూడా హెరిటేజ్ పట్ల చాలా కన్సర్న్ ఉంది. ఏ దాన్ని పరిరక్షించాలి, దేన్ని గ్లోరిఫై చేయాలో దాన్ని తప్పకుండా చేస్తాం. ఏదో అప్రధాన్యమైన విషయాలు అనవసరంగా చేర్చబడేవో వాటిని తీసేస్తాం. ఆ కమిటీ, నిపుణుల కమిటీ అన్ని విషయాలు చర్చిస్తారు అధ్యక్ష. దాని ముందుకు పోదాం. KCR نے یہ بھی کہا کہ ریاست میں میونسپل الیکشن کے بعد 4.5 سال تک کوئی الیکشن نہیں ہوگا اور 4.5 سال صرف اور صرف ریاست کی ترقی پر ہی توجہ دی جائے گی. Rashtam, we are reeling under the election codes, various codes. I think with this municipal election, we will be concluding all the codes. We will be free. After another 20-25 days, the state will be free. The government will be free to administer. So there will be no problem. Another 4.5 years, we will fully concentrate. We will be able to concentrate on the administration matters and development matters alone.